اشنب مفلج، اشنب مفلج، اشنب سارے دانت ایسے خوبصورت گولائی میں، نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی دانت پہ دانت چڑھا ہوا، مفلج ان دو چار دانتوں میں باریک سا خلا تھا، ایسے ملے ہوئے نہیں تھے، باریک سا خلا تھا، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ اندر گئے ہوئے نہ چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے، چہرہ گول، ازہر اللون، پھولوں جیسا رنگ نہیں تھا، کلیوں جیسا رنگ تھا، کہ کلی میں چمک زیادہ ہوتی، پھول میں چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ جابر ابن سمرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی مسجد کے صحن میں تھے، ایک چادر اوڑی تھی جس میں ایک دھاگا سرخ تھا ایک کالا تھا، اور ہم گرد حالہ بنا کے بیٹھے، گرد اوپر چودھویں کا چاند تھا۔ تو جابر کہتے ہیں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو آپ کا حسن چاند سے بڑا ہوا نظر آتا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، تم میں ہے، کوئی عیب تو دکھاؤ، اس کا بول کیسا، اس کی گفتار کیسی، اس کا کردار کیسا، کہیں تو کوئی انگلی رکھو نہیں۔ دوسری طرح لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، اس لفظ کو انفسکم 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 لحاظ سے میں نے تھوڑی سی تشریح کی، اب لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیج رہا ہوں، اس جیسا کوئی خاندانی کو دکھاتا، انفس سب سے عالی خاندان، اللہ نے ساری آدم کی نسل کا جوس نکالا اور عرب بنایا، سارے عرب کا جوس نکالا اور مضر بنایا، سارے مضر کا جوس نکالا اور قریشی بنائے، سارے قریشیوں کا جوس نکالا اور ہاشم بنایا، اور سارے ہاشم کی نسل میں سے چھانٹ کے اللہ نے حبیب مصطفیٰ بنایا۔ کب بنایا؟ 12 ربیع الاول 571 عیسوی، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول ہمارا ہندی کیلنڈر، یکم جیٹھ 628 بکرمی، اس دن نہیں، اس دن تو ظاہر ہوئے ہیں، بنے کب؟ ابو ہریرہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ متى وجبت لك النبوة، آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 مہینے 10 دن، پیر کا دن جمعہ کی رات 21 رمضان، پیر کے جمعہ رات، پیر کی رات 21 رمضان، 40 سال 6 ماہ 10 دن 21 رمضان پیر کی رات، یہ ہو گیا کتابی۔ لیکن آپ کہتے ہیں ابو ہریرہ 40 سال، لیکن میرے حبیب نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آدم حوا کا نکاح ہو رہا ہے، آدم حوا کا نکاح ہو رہا ہے، نکاح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم مہر، مہر کہاں، کوٹ تو ہے نہیں میرے پاس، آدم مہر، یا اللہ کیا؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا حبیب آ رہا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے تیری، یہ مہر ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی نسب کو دکھاؤ، کیسا عالی نسب کہ آدم تک جس کا سلسلہ نسب موجود ہو، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوب بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن دلاف بن طاهر بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسر بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائش بن عابر بن أرفقشاد بن سام بن نوح بن دامر بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قينان بن آنوش بن شيسر بن آدم عليه السلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ایسا دکھاؤ کوئی ہے، ایسا خاندان کوئی ہے،
ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، مجھے میرے خاندان کو، میری اولاد کو. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت محمد، ہم نے آپ کو پاک کر دیا. کیسے پاک کیا؟ میرے حبیب نے کہا، میرے اللہ نے کہا وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تمہارے مرنے پر رشتہ ٹوٹ جائے گا، تمہاری بیوی آگے شادی کر سکتی ہے، لیکن میرے حبیب کے پردہ کرنے پر، دنیا سے جانے پر رشتہ نہیں ٹوٹے گا. یہ اسی طرح ان کی بیویاں ہیں جیسے زندگی میں بیویاں تھیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. کیسا پاک کیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی تو عورت ہی کوئی نہیں. کیسا پاک کیا؟ ہاں ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، اے میرے حبیب یہ بیویاں میں نے چن کے دی ہیں، اب آپ ان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتے، اب آپ ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے. یہ میرے اللہ کا. حضرت حفصہ کو آپ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، حضرت عمر کی بیٹی جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے طے کر دیا ہے یہ جنت میں آپ کی بیگم ہے، طلاق نہیں ہوگی. لستن کاحد من النساء، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی بیوی کے گود میں سر دیا جان دی ہو. میرے حبیب ہیں اما عائشہ، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 633 عیسوی ہے، 11 ہجری ہے، اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے. اور حضرت عائشہ یوں بیٹھی ہوئی ہیں چوکڑی مار کر، میرے نبی عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی عائشہ کے سینے پر سر رکھے ہوئے. آپ نے فرمایا امات فی سحری و نحری، میرے نبی کا انتقال میری ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان ہوا ہے. اور یہ واحد نبی ہیں جو اپنی بیگم کے حجرے میں زمین کے نیچے گئے. واحد نبی، کسی نبی کی بیگم کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے کمرے میں نبی کی قبر بنی ہو. یہ واحد نبی ہیں جن کی قبر اپنی بیگم کے کمرے میں بنی ہے. اور یہ واحد حجرہ ہے میری ماں عائشہ کا، جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، شام تک پڑھتا رہتا ہے، اور شام کو پھر 70,000 آتا ہے، صبح تک پڑھتا رہتا ہے. اور یہ واحد حجرہ ہے جہاں نبی کے 2 محبوب ترین ساتھی بھی دائیں بائیں سوئے پڑے ہیں. ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، لوگ سامنے تھے، تو آپ نے لوگوں کو دیکھا یوں ان کے ہاتھ پکڑے، ابو بکر کو سیدھا اور عمر کو الٹے ہاتھ سے. فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے ایسے دیکھا، کہا ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف میرے عمر ہوگا. جب ابو بکر کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے. وہ تو باپ تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، ٹھیک ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، خنجر حج سے واپس آ رہے تھے، تو ایک جگہ آرام کے لیے لیٹے، کہنے لگے اللہم کبر سنی ورق عظمی وانتشرت رعیتی فاقبضنی الیک. میرے رب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، حکومت چلانے کی ہمت نہیں ہے، مجھے اپنے پاس واپس بلا لے. پہنچے ہیں اور 27 ذوالحج کو خنجر لگا ہے، 29 کو جان گئی، اور جب کہ محرم کو قبر میں چلے گئے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ میرا باپ عمر، اب مجھے امیر المومنین نہ کہنا، میں امیر المومنین نہیں ہوں، میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے، اور وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے بقی میں دفن کر دینا. عبداللہ بن عمر آئے تو حضرت عائشہ رو رہی تھی، سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اب بچنا مشکل ہے. تو عرض کی اما جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں جگہ چاہتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی. فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ایک طرف میرا خامد، ایک طرف میرا باپ